تو اس نے پیر رکھا ہے تو پھر وہ نجس ہوگا، وگرنہ نجس نہیں ہے۔ زمین پر رگڑنے کی وجہ سے وہ جو نجاست لگی ہے وہ دور ہوئی ہو زمین پر، یہ نہیں ہے کہ آپ نے پیر اوپر کر کے کپڑے کے ساتھ یا کسی شے کے ساتھ صاف کر لیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، پھر نجس ہے، پھر پاک نہیں ہوگی۔ زمین پر چلے ہیں، زمین پر چلنے کی وجہ سے وہ نجاست دور ہوئی ہو، تو یہ کل ہمارے پاس 5 شرائط ہوگی۔ مٹی کی کیفیت پہلے واضح ہوئی کہ گھاس وغیرہ نہ ہو، وہ زمین ہو، یعنی کیا مطلب مٹی پتھر وغیرہ یہ ہو، بات سمجھ آ رہی ہے، یہ چیز ہو، خود پاک ہو۔ نمبر 3 گیلی نہ ہو، خشک ہو۔ نمبر 4 زمین پر پیر لگنے کی وجہ سے وہ پیر نجس ہوئے ہوں۔ نمبر 5 کیا ہے کہ وہ جو نجاست دور ہوئی ہے پیروں سے وہ زمین پر رگڑنے کی وجہ سے دور ہوئی ہو۔ ٹھیک ہوگا جی؟ تو اس صورت میں زمین اس نجاست کو پاک کرے گی، متنجس کو پاک کرے گی۔ اب یہ جو نجاست پیر پر آپ کے لگی ہے، گزارش یہ کی ہے کہ زمین پر رگڑنے کی وجہ سے صاف ہوئی۔ مثلا یہ کہ اب نجاست کوئی بھی ہو، نجاسات گنوائی تھی نا، کتنی تھیں؟ ایک ان میں سے کیا تھا؟ نجاسات خون اور پیشاب پخانہ وغیرہ، یہ سارے۔ اب اگر وہ جو پیشاب لگا ہے مثلا پیر کے اوپر، وہ خشک ہو گیا، پہلے خشک ہو گیا، ساتھ اب زمین پر رگڑا ہے، کیا پیر پاک ہوا ہے؟ نہیں ہوا، چونکہ زمین پر رگڑنا یا زمین کی وجہ سے نجاست کا ہٹنا ضروری ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو وہ اگر پہلے ہی خشک ہو گیا ہے یا پہلے کسی وجہ سے صاف ہو گیا ہے، پہلے ہی صاف ہو گیا ہے، مثلا یہ ہے کہ خشک ہو کر جو نجاست لگی تھی خشک ہو کر گر جاتی ہے، بندہ چلا تھا، اس کے پیر پر نجاست لگی ہے، کہیں پاخانہ پڑا تھا، نجاست لگی ہے، گھر گیا، جوتے اتار کے رکھ دیے، یعنی فوراً ہی مثلا اب یہ نجاست اتری نہیں ہے، جا کر رکھ دیے اور وہ خشک ہو گیا، پھر جب اٹھائے تو یوں جھاڑ لیے، نجاست گر گئی، تو کیا وہ پاک ہوئے؟ نہیں ہوئے، وہ زمین پر چلنے کی وجہ سے نہیں نہ گری نجاست دور ہوئی ہے، خشک ہونے کی وجہ سے گر گئی ہے، لہٰذا یہ جوتا یا پیر ابھی تک نجس ہے، یہ پاک نہیں ہوا۔ لہٰذا زمین پر چلنا یا زمین پر رگڑنا ضروری ہے، رگڑ کے یا چل کے نجاست کو دور کرنا ضروری ہے، تب زمین پاک کرے گی، وگرنہ اگر وہ خشک ہو کر خود ہی گر گیا ہے تو اس کو کس چیز نے پاک کیا ہے؟ زمین نے۔ زمین تو تب پاک کرتی نا کہ زمین پر چلنے کی وجہ سے وہ نجاست اترتی، اور کوئی اور پانی وغیرہ تو آپ نے استعمال کیا نہیں ہے، پھر وہ کیسے پاک ہو گیا؟ نجس ہی ہے پھر، اور کوئی چیز پاک کرنے والی استعمال کی نہیں ہے، اور جس کی بات ہو رہی ہے زمین، اس پر وہ چلا نہیں ہے، یہ پہن کر وہ چلا ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے پاک ہوئی ہے؟ لہذا وہ جوتا بھی نجس، اگر پاؤں ہے تو پاؤں بھی نجس ہے۔ سمجھ آئی؟ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم چلنا چاہیں تو کتنا چلیں؟ تو بہتر یہ ہے کہ کم از کم 7 میٹر چلا جائے، 7 میٹر چلا جائے، بہتر یہ ہے، یعنی اس سے پہلے بھی اگر نجاست اتر جاتی ہے تو 7 میٹر چلا جائے، پھر بھی بہتر ہے کہ 7 میٹر چلا جائے، لیکن اگر 7 میٹر پر بھی نہیں اتری تو اتنا چلا جائے کہ وہ اتر جائے، اور اگر 7 میٹر سے کم بھی اتر جائے رگڑنے سے پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ بہتر کیا ہے کہ اتر بھی جائے پھر بھی 7 میٹر چلا جائے، چونکہ روایات میں جو الفاظ ہیں اس کا جو پیمائش ہے رائج الوقت میزان کے مطابق وہ 7 میٹر بنتا ہے، تاکہ روایت پر بھی عمل ہو جائے، اور جو نجاست ہے وہ بھی دور ہو جائے۔ اب سوال ہے کہ آپ کے لیے کہ بندے نے رگڑا ہے
یا زمین پر چلا ہے، زمین پر چلا ہے یا زمین پر رگڑا ہے پیر، نجاست لگ گئی ہے، خون والی نجاست تھی یا پیشاب والی تھی یا کوئی بھی تھی، چلا ہے، رگڑا ہے، کچھ دیر بعد اس کو شک پڑا کہ جس پر میں نے پیر مارا ہے وہ زمین تھی یا کارپیٹ تھی، زمین تھی یعنی مٹی تھی یا گھاس تھا، کیا چیز تھی؟ اب جو اس نے کرنا تھا کر دیا، وہاں سے چلا گیا، یعنی اب اس کی پڑتال نہیں کر سکتا۔ مثلا یہ ہے کہ پڑتال کر لے، تسلی ہو جائے گی، اندھیرا ہے تو لائٹ جلا لے گا، پتہ چل جائے گا، اگر گھاس ہے تو ابھی نجس ہے، اور اگر مٹی ہے تو پاک ہو گیا۔ لیکن فرض مسئلہ یہ ہے کہ وہ پڑتال نہیں کر سکتا، اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شک، ابھی شک باقی ہے، شک باقی ہے کہ جو میں نے پیر رگڑا ہے، جو نجاست میری صاف ہوئی ہے، یہ زمین مٹی پر رگڑنے کی وجہ سے ہوئی ہے، گھاس پر یا کارپیٹ تھی، شک ہے، کیا کرے گا؟ نہیں، نجس ہے، نجس ہے۔ زمین کا علم اور یقین ہونا شرط ہے۔ زمین تب پاک کرے گی جب آپ کو اطمینان ہوگا، کم از کم اطمینان ہوگا کہ میں نے جو پیر رگڑا ہے یا یہ جو کچھ چند قدم میں چلا ہوں یہ زمین پر ہی چلا ہوں۔ لیکن اگر زمین ہی مشکوک ہو جائے، زمین ہی مشکوک ہو جائے تو آپ کی طہارت بھی مشکوک ہو جائے گی۔ کیوں؟ چونکہ نجاست کا یقین ہے کہ نہیں آپ کو؟ تو نجاست کا یقین ہے۔ اب جب نجاست کا یقین ہے تو یہ جو یقین ہے مشکوک ہو جانے کی وجہ سے کیا یہ یقین برطرف ہوگا؟ کہا نہیں تھا کہ لا تنقض الیقین بالشک، آپ کا یقین شک کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا۔ یقین ہے کہ نجاست ہے، اب شک ہے کہ نجاست دور ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تو کیا مطلب؟ شک کی وجہ سے کہو گے کہ پاک ہوگی ہے؟ جی نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ لہذا اگر آپ کو شک پڑا ہے، شک ہے اور شک باقی ہے، پڑتال کرنے سے کلیئر ہو گیا ہے تو کلیئر ہے۔ یہ شک کی صورت کہہ رہا ہوں، شک کی صورت ہے کہ پتہ نہیں وہ زمین تھی، کیا تھا، اندھیرا تھا رات کو، پتہ نہیں میں گھاس پر چل کے آیا ہوں یا درمیان میں کوئی مٹی بھی آئی ہے یا نہیں۔ مثلا ایک گراؤنڈ ہے بہت بڑا جہاں گھاس بہت زیادہ ہے، وہاں آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ رستے میں درمیان میں کوئی مٹی بھی آئی تھی یا نہیں آئی تھی، تو شک باقی ہے۔ لہٰذا یہ پاؤں چونکہ پہلے نجس تھا اب بھی نجس ہے۔ کیوں؟ چونکہ آپ کو یقین اور اطمینان نہیں ہے کہ میرے پیروں کے نیچے زمین تھی یا گھاس تھا، زمین تھی یا کارپیٹ تھا۔ بات سمجھ آئیے؟